ہمارے معاشرے میں ظاہری بات ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ابھی بہت ساری چیزیں یعنی پر کام کرنا ہے، اور وہ اتنی آزادی اس طرح خواتین کو میسر نہیں ہے جس میں اظہار رائے کی آزادی بھی آتی ہے۔ اظہار رائے جو ہے یہاں ظاہری بات ہے آئین کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم اور آپ تو کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ مرد ہوں خواتین ہوں جو بھی شہری ہیں برابر ہونے چاہیے اور مواقع بھی برابر ہو، لیکن ایسا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اظہار رائے یا اپنا بیانیہ، چاہے گھر ہو، جو کام کرنے والی جگہ ہو، چاہے وہ خاتون ایک ہاری ہو، مزدور ہو، کلرک ہو، ڈاکٹر ہو، سیاست میں ہو، یا جو ہے وہ صحافت میں ہو، آپ کی فیلڈ میں ہو، لیکن میرے خیال میں ان کی بات کرنے کا اسپیس کتنا ہے؟ وہ اتنا ہی ہے جتنا ان کو کام کرنے کا اسپیس ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا ان کی موومنٹ کا اسپیس ہے، وہ اتنا ہی ہے، کیونکہ ان کو ہر جگہ نہیں کہتی، کافی سارے لوگ ذی شعور ہیں، باشعور ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر فاطمہ جناح صاحبہ کو اپنے ساتھ ہر وقت ہر پولیٹیکل سوشل ایکٹیویٹی میں ساتھ رکھتے تھے تاکہ وہ موٹیویٹ کر سکے دوسری خواتین کو بھی، تو وہ اہم جز اپنے گھر کا، ظاہری بات ہے وہ فیملی ممبر بھی تھیں اور پارٹی کا اہم حصہ بھی تھی، تو دوسروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے تھے آپ بھی اپنی ماؤں بیٹیوں کو، چاہے گھروں میں ہوں یا وہ کام کرتی ہوں، ان کو وہ اسپیس دیں۔ اسپیس کی وہ جو ملنا شروع تب ہوتا ہے جب کوئی خاتون گھر میں یا اپنے جہاں کام کرتی ہے یا انٹریکٹ کرتی ہے سوسائٹی میں، اس کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملے۔ اگر بات ہی وہ رکھ ہی نہیں پائے گی، اس کو سنوائی نہیں ہوگی، تو آگے معاملات جو ہے اس میں رکاوٹیں ہوتی رہیں گی۔ میرے خیال میں یہ چیز یہ فیملی سے بھی شروع ہوتا ہے، کمیونٹی سے بھی شروع ہوتا ہے۔ ڈیسیشن میکنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ اتنی تکلیف یا چیلنج نہیں ہوتا، خواتین ہو اور تھوڑی سی وہ کمپٹیٹیو بھی ہو اور اس میں وہ تھوڑا سا چیلنج دے بھی سکتی ہو، تو ان کو بھی بات اپنی منوانے تو دور کی بات ہے، لیکن رکھنے، بیان کرنے، شیئر کرنے، سجیسٹ کرنے میں بھی جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا فورم ہو یا چھوٹا فورم ہو۔ اس پر میرے خیال میں سب کو کھلے ذہن سے پروگریسو سوچ کے ساتھ جناح صاحب کی اسی اصول پر چلنا ہوگا کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی انسان ہیں، آپ جیسے ہی گھر کا فرد ہے، اور جہاں وہ کسی پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، یا ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو اظہار رائے یا احتجاج کرتی ہے اپنے حقوق کے لیے، باہر نکلتی ہے، تو وہ جو ایجیٹیشن کے علاوہ بھی تو وہ ایک پیسفل طریقہ بھی تو ہوتا ہے جس میں ہماری خواتین 8 مارچ کو نکلتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے، ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بس یہ ساری جو ہے الرٹ دوشیزیں نکلی ہیں، یہ ساری جو ہے خواتین کو تو سب کچھ گھر میں میسر ہے۔ نہیں، وہ بھی بات کر رہی ہوتی ہیں خواتین کی سفوکیشن کی، جو ایک ہاری بھی خاتون بھی محسوس کرتی ہے اور جو ایک طالبہ بھی وہ محسوس کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس چیز پر جدوجہد ابھی جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ سندھ کی خاتون میرے خیال میں کم و بیش تو وہ بھی وہیں کھڑی ہے جو پاکستان کے دوسرے صوبوں کی خواتین کھڑی ہیں، یا میں کہوں کہ ہمارا جو یہ سب کانٹیننٹ ہے یا ساؤتھ ایشیا کے جو دوسرے ممالک ہیں، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی زندگی کے، معاشرے کے اصول ہیں، سیاسی، سماجی، آپ کے ذاتی، اس میں ساری خواتین کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کم و بیش ایک ہی ہے، لیکن سندھ میں خواتین اس طرح سے کچھ مختلف مجھے تھوڑا سا ہے۔ ایک تو ہم ایگرو بیسڈ ہے پورا ملک، لیکن سندھ ڈپینڈ ہی کرتا ہے اپنے ایگریکلچر پہ، انڈسٹری یہاں نہیں ہے، جب بھی لگانے کی کوشش ہوئی تو وہ شفٹ کی گئی یا اس کو ختم کیا گیا۔ امرتی ادوار میں سب سے زیادہ سیاسی مار جو پڑی ہے وہ سندھ پر پڑی ہے، اس میں نہ صرف مرد لیکن خواتین بھی اس زد میں آئی ہیں اور بڑی بری طریقے سے، لیکن انہوں نے فائٹ بیک کیا ہے۔ وہ ہمیں ہسٹری میں بھی ایسی خواتین ملتی ہیں، ہمیں ضیاء کے دور میں بھی ملتی ہیں۔ مجھے فخر ہے جہاں میری رہنما شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے جو ہے ساری عمر جو ہے وہ حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے، جو خواتین، مرد، بچے، یعنی سارے جمہور کے لیے آواز اٹھائی، جدوجہد کی۔ وہیں میری والدہ بھی پاکستان کی وہ پہلی خاتون تھی پاکستان بننے کے بعد جو سیاسی قیدی بنی، انہوں نے کتاب بھی لکھا، جیل کی ڈائری، جو ہر جگہ بہت ہی اس کو پذیرائی ہوئی، ابھی وہ آکسفورڈ والوں نے بھی انگریزی میں بھی اس کو شائع کیا ہے۔ تو ایسی خواتین بھی ہیں
اور پھر ہم دیکھتے ہیں فاطمہ جناح ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمہ جہانگیر جی، زرینہ بلوچ جیسی، زائدہ شیخ جیسی، نورالدہ شاہ جیسی رائٹر خواتین بھی ہیں، یہاں زائدہ جیلانی جیسی بھی ہیں، یہاں جو ہے نگت جو ہماری ان کی جیسے ختیجہ گوہر جیسی بھی خواتین رہی ہیں، ایکٹیوسٹ جو خواتین بھی رہی ہیں، یہاں بیگم نصرت بھٹو کا نام ہم کیسے نہ لیں، اتنی قربانیوں دی انہوں نے جمہوریت کے لیے، کیونکہ جو بیج جو بھٹو صاحب نے ڈالا تھا اس کی آبیاریہ اس کو بڑا کرنے میں ان خواتین کا رول تو بہت زیادہ رہا ہے۔ تو سندھ کی خواتین سیاسی طور پہ باشعور زیادہ ہیں، ماریں بھی کھائی ہیں انہوں نے، جیلیں بھی دیکھی ہیں انہوں نے، وہ ہاریانی بھی ہیں، وہ مزدور بھی ہیں، وہ بھٹے میں بھی کام کرتی ہیں، وہ جو ہیں وہ شاگرد تنظیموں میں بھی وہ اپنے حقوق کے لیے ہمیں آگے آگے رہتی ہے، پروگریسو سوچ کی بھی، جہاں تھوڑا سا بھی اسپیس ملتا ہے میرے خیال میں اوورآل پاکستانی خواتین کو، بچیوں کو، آپ نے دیکھا انٹرنیشنل لیول پر بھی انہوں نے جو ہے اپنا نام بنایا ہے، وہ انہوں نے اپنی بات رکھی ہے، ان کو لوگوں نے سنا ہے، اور ایک ڈفرنس جو ہے انہوں نے پیدا کیا ہے، جس کی لہریں آہستہ آہستہ معاشرے کے دوسرے بھی حصوں تک اور ہمارے ملک کے دوسرے چھوٹے بڑے شہروں تک پہنچتی ہے۔ جی، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے میرے خیال میں۔ پاکستان کی خواتین ہم وہی ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، نہ صرف میں آپ، لیکن ہر کوئی جو بھی بندہ پیدا ہوا ہے اس کی تو ماں ہے، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، گھر چلاتی ہیں، بچیاں ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی خواتین، جو پہلے بھی میں سوال کے جواب میں کہہ چکی ہوں، تھوڑا سا بھی موقع ملا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ کا نام لیا، بیگم نصرت بھٹو، بینظیر صاحبہ، رانا لیاقت علی، اور دوسری کئی خواتین جو ہیں، جی زرینہ بلوچ جیسی، یا ایون آپ کی جو ہے ہم جو میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی سی او جو ہے وہ خود آپ کی جو اونر ہیں وہ خاتون ہیں، تو وہ ان کی بھی آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا بھی موقع ملتا ہے وہ اپنا کس طرح انہوں نے ہمت کی اور آگے وہ آئیں۔ تو اسی طرح میرے خیال میں جو بچیاں ہیں، خاص کر کے اسی پر ہم نے بھی فوکس کرنا پڑے گا، ہمیں جو انویسٹمنٹ ہے ہماری سوشل پولیٹیکل یا ایون جو ہم بزنس کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ نوکریاں اتنی ہمارے پاس ہیں نہیں، معاشی حالات اس وقت اتنے ٹھیک نہیں ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان اس سے بھی باہر نکل آئے گا۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت ماحول اگر تھوڑا سا بیلنس تھوڑا بہت بھی ہے، جس پر یہ دنیا یا یہ ملک چل رہا ہے، خواتین کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ خواتین مرد آبادی میں تو وہ خواتین تھوڑی زیادہ ہی ہوں گی، لیکن اگر ان کو مواقع میں مرد یہاں ہوگا خواتین یہاں ہوگی تو یہ ملک چل نہیں سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی مواقع اتنے نہیں تو تھوڑے اتنے تک پہنچانے کی ہماری آپ کی ایک ساتھ اس کی حکومتوں کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے، لیکن معاشرہ بحثیت ایک مجموعی آپ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بھی چلیں تو میرے خیال میں ایک گھر میں بھی تھوڑا اپنے بچوں کو ہم انکریج کریں، ان کو جو تعلیم پر زور دیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ انقلاب جو لے آ کر سکتا ہے، سیاسی بھی شعور بڑھا ہے، اس میں تعلیم نے، بنیادی تعلیم نے، جس کی بات محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بارہا کی، بھٹو صاحب نے کی، اور ابھی چیئرمین بلاول صاحب یا دوسری پارٹیز کے بھی لوگ مینیفیسٹو میں بات کرتے ہیں، لیکن عملی بھی اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت کے لیے چیلنج بھی ہے، ابھی سیلاب کی بھی صورتحال تھی، لیکن بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی بند اسکول پڑے ہیں وہ کھولے جانے چاہیے۔ مزید جو جیسے میں اپنے ضلع کی بات کروں گی، جو ساحلی پٹی ہے بڑا اہم ہے، ایک طرف ہندوستان کا بارڈر ہے، پھر آپ دیکھیں دریا بھی وہیں آ کر ختم ہوتا ہے، اور ساری بڑی جو آپ کی جھیلیں ہیں، رامسر جو لسٹ میں آتی ہیں وہ آپ کی چھٹا میں آپ کو ملے گی، تو وہاں میں دیکھتی ہوں کہ جہاں مکلی جیسا قبرستان بھی ہے، ہیریٹیج بھی ہے، ساری چیزیں، لیکن بچوں کی تعلیم پر اتنا وہ ابھی مزید بہت ضرورت ہے۔ تو یہی اگر ہر کوئی اسی چیز پر دیکھے کہ جو ہمارے دور دراز کے جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، جو ترقی پذیر ہیں ایریاز، اس کو بھی ہم اگر فوری طور پہ میٹروپولیٹن کی وہ جو ہے اس پر نہیں دے سکتے بیسک فیسلٹی، لیکن اتنی دینی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سی ایس ایس میں ہماری بچیاں آتی ہیں، محنت کرتی ہیں، تھوڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس میں بھی ابھی آپ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں، وہ ایس ایس پی بھی ہیں، ایس ایس پی سوائی جیسی بھی بیٹھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ ملالہ جیسی ہماری بچیاں بھی جو اتنا فزیکل جو ان پر جو اتنا اٹیک ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بینظیر صاحبہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے انہوں نے اپنی جان دی، سوات میں پاکستان کی جھنڈے کی لہرانے کی بات انہوں نے کی، وہ کر کے بھی دکھایا۔ تو ایسی خواتین جو انسپریشن بھی ہے، رول ماڈل بھی ہے، لیکن بنیادی جو
शुरुआत होती है वो तालीम से होती है। फिर ज़ाहिरी बात है आपके जो माशी सूरत हाल है उनको वहाँ भी ख़वातीन को इनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि वो पैरों पे खड़ी हो सके, किसी की वो मोहताज न हो। ये भी आज़ादी जो है बहुत बड़ी होती है। हमने देखा एक माँ पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। ये सवाल ये भी उठता रहता है बारहा। अभी जो हम बात करते हैं मसावात की या आइन के आर्टिकल 25 की बात की या ख़वातीन मर्द की, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बहरहाल कहीं ना कहीं मौजूद है। और ये इसमें बड़ा डिसीजन आपका होता है वो बच्चियों की, ख़वातीन की अपना डिसीजन अपने पार्टनर को चूज़ करने का, शादी की, जिसकी इजाज़त मज़हब ने भी दी है। हम खुशनसीब हैं कि हम उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ स्पेस है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बच्चियों को की जानें बचाई जो जिंदा दफन की जाती थी, और रहनुमा उसूल दिए उन्होंने कुरान और शरीयत की भी रोशनी में। तो मेरे ख्याल में हमें रियलाइज़ ये करना पड़ेगा, जबरी शादियों की आपने अभी बात जो की, ये सवाल पूछा है, हर जगह तो ये नहीं है, लेकिन ये भी सिर्फ सिंध का मसला नहीं है। साउथ एशिया में ये चीज़ प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हो रही होती है, उसका इम्पैक्ट बड़ा ही नेगेटिव जाता है, ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। लेकिन जो मज़हब जो तब्दील करके, वहाँ आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा साहिबा के दौर से हमने देखा कि जो जो उसमें मुलवस होता है शख्स, तो हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं। सिंध में जो भी केसेस यहाँ रिपोर्ट होते हैं, पहले वो उस पर कदम नहीं उठाए जाते थे। अभी आप देखते हैं जैसे ही वो मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह बाहर बात आती है, मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैं खुद जो है लेजिस्लेशन से वाबस्ता रही हूँ, जनरल इलेक्शन लड़ती रही हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत गहरा रहा है, उसमें मैं देखती हूँ कि अगर आप खातून हैं तो पहली डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होती है, अगर आप गरीब घर की हैं तो दूसरी डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर आप माइनॉरिटी से आपका ताल्लुक है तो बहरहाल इंडिया जैसे हालात न भी हों, वहाँ तो भरभरे थे मुसलमानों के खिलाफ। जो रोज़ आए दिन हम वाक़यात सुनते हैं, मोदी की भयानक चेहरा हम देखते हैं। सारा इंडिया या लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन वहाँ उनके खिलाफ कोई कदम नहीं है। यहाँ कोशिश है कि यहाँ भी न बच सके। जो कल्प्रिट्स हैं, जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिंदगियां जहर करते हैं, खास करके बच्चों की जो बेचारी देहातों से होती है, अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो जैसे सिंध गवर्नमेंट मैंने देखा है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, फौरी कदम उस पर ले रही है। माजी में इतना नहीं होता था, अभी हो रहा है। यही बात है कि ये बड़ी अहम चीज़ है कि आप जो है ये समझें कि किसी अगर दूसरे मज़हब से है तो आप उनके साथ दूसरा सलूक कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो है मज़ीद कर सकते हैं। ये भी एक जो है दहशतगर्दी है, उसके ख़िलाफ़ हमने हमेशा आवाज़ उठाई है हमारी पार्टी ने। और जिन्हा ने वही बात की थी, जहाँ मसावी हुकूक मर्दों के लिए थे, औरतों के लिए थे, तुलबा के लिए थे, हारी मजदूर के लिए थे, वहीं जो उन्होंने और ये झंडे का सफ़ेद रंग है, उसको हमें अपने माशरे ने, हुकूमतों ने उसका एहतराम बहरहाल करना है, क्योंकि वो सफ़ेद रंग जो है वो हमारे उन अजीम लीडर्स ने उसी के लिए रखा कि लोगों को ये बारहा रियलाइजेशन हो कि आपके जो अकलियती भी लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं कहता, लेकिन गैर मुस्लिम जो भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो दूसरे जो हमारे बुद्ध मज़हब के हों या दूसरे जो आपके हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन वाली जो भी चीज़ें, अलग उनके लिए कोई उसूल नहीं है। रहनुमा उसूल आपके वही हैं जो आइन में सब बराबर हैं। और ये जबरी शादियों की जहाँ भी वाक़यात अगर होते हैं और होते हैं तो वो फ़ौरन वही उनको कदम उठाकर बच्चों को बाज़ेआब कराकर वो ख़त्म होने चाहिए। जी, ये आपने अभी जो पूछा है बच्चों के साथ ज़्यादती, ये भी पूरे पाकिस्तान में वाक़यात, जैसे हम पूरी दुनिया में ये भी बढ़े हैं और उसमें मीडिया का गलत इस्तेमाल, लेकिन हम किसी लोगों की गंदी जहनियत की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। हम जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से हों, मैं सिर्फ एक सूबे की बात नहीं करती। सिंध में वाक़यात, जैसे आपने जबरी शादी की बात की, पहले जो रिपोर्ट होते थे पाकिस्तान में जैसे दूसरी जगहों पे होते, इतने रिपोर्ट भी और कदम भी नहीं उठाए जाते थे। अभी आपने देखा जहां भी वाक़या बदकिस्मत वाक़या कोई होता है, जिसकी जितनी भी मजम्मत करें हम आप, वो कम है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और यहाँ चेयरमैन बिलावल साहब ने तो ख़ास करके आपके चिल्ड्रन राइट्स, वेमेन राइट्स, आपके जो है
مزدور ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اس حوالے سے طلبہ یونین پہ پابندی ہٹانے کی بات تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ صوبہ جو ہمارے لیے بہت حوالوں سے چیلنج بھی رہا ہے، کیونکہ ہم ویلفیئر اور اس کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے جو بھی ہماری سوچ ہے، کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا، بات کرنا آسان ہے، اس کے لیے جو اہم اور انتہائی قدم جو ہوتے ہیں وہ شروع ہی آپ کے بنیادی حقوق سے ہوتے ہیں. وہ جو آپ آئین کو کوٹ بار بار کرتے ہیں اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. اس میں ریاستی مشینری، خاص کر آپ کا جو ہے لا اینڈ آرڈر یا آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم، اس میں جب تک وہ کام تیزی سے نہیں دکھائے گا، عدالتیں، آپ کی پروسیکیوشن، آپ کی جو ہے ایم ایل اوز، میڈیکل لیگل انویسٹیگیشن جو آفیسرز ہوتے ہیں، کیونکہ جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جو آپ کی اگر مر جاتا ہے تو اس کی ایٹاپسی یا پوسٹ مارٹم یا جو اس کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹائم محدود ہوتا ہے، 24 گھنٹے، 36 گھنٹے، 72، کیونکہ پھر وہ جو ایویڈنس ہوتے ہیں وہ آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں. اس پر کام ہوا ہے. ہم اسمبلی میں تھے، ہم نے بھی کام کیا، پیپلز پارٹی نے ہمیں ہمیشہ، ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اس کو آپ مزید بہتر ہم بنائیں، جہاں لوپ ہولز سے اس کو ٹھیک ہے، لیکن قوانین تو اب کافی ہیں. بات یہ ہے کہ اس پر عمل کتنا ہوتا ہے. ابھی ہم نے حال میں دیکھا کہ یہاں جو بھی واقعات سندھ میں حالیہ ہوئے تو نہ صرف فوری طور پر رپورٹ ہوئے، لیکن اس پر جو ہے متعلقہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اس پر فوری ایکشن لیا. اگر 2-3 منسٹریز اس میں آتی ہیں تو انہوں نے اپنی جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی، تو فوری اس پر قدم لینے کی وجہ سے گرفتاریاں بھی جلدی آئی، لوگوں کو سزائیں. لیکن سزاؤں میں ابھی بھی لوگ جو ہے کسی نہ کسی ایویڈنس کو سامنے رکھ کر بچ جاتے ہیں. اس پر بھی سندھ حکومت کی کوشش ہے، ہماری بھی کوشش ہے، معاشرے کو بھی اس پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ بچے جو ہے آپ کے پھول ہیں لیکن آپ کے مستقبل کا معمار ہیں. الحمدللہ یہاں پاکستان میں آپ کے 60% سے زیادہ جو ہے یوتھ ہے، تو یوتھ بھی صحت مند اور نظم و ضبط کی پابند اور وائبرنٹ تب بنے گی، ان کا بچپن اچھا، سہل، صحت مند اور ہر کرائم سے پاک ہوگا. اس کے لیے ایسے واقعات جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں، میرے خیال میں یہ مراحل آتے ہیں اور حکومتوں کو اس میں ہر چیز سے زیادہ اس پر فوکس کرنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے جو بھی اس میں انوالو ہے، جو بھی اس میں دہشت گرد، جو بھی اس میں گناہگار، جو بھی اس میں کرمنل مائنڈ میں جو بھی اس سارے حصار میں لوگ آتے ہیں، یہ بھی مافیاز کی طرح ساتھ کام کر ایک دوسرے کو بچاتے ہیں. بچائے کوئی نہیں اس کو کسی بھی اسٹیج پر، چاہے انویسٹیگیشن کی اسٹیج ہو، چاہے عدالتی اسٹیج ہو، چاہے وہ ایویڈنس والی اسٹیج ہو. وٹنس کے حوالے سے جو بات آتی ہے اس کو بھی پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے کام اس پر کرنا ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے. بچے ہوں، خواتین ہوں، ایون جو اوورال مرد و خواتین ہوں، سب کے لیے انصاف برابری والا ہونا چاہیے. انصاف کا حصول آسان اور سہل ہونا چاہیے. یہ بات محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو بھی دوسرے ذی شعور لوگ، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں یا وہ سیاست میں ڈائریکٹلی نہ ہو، عدلیہ سے ان کا تعلق ہو، عام گھروں سے ہو، میرے خیال میں ایسے لوگ ہمیں آگے نظر آتے ہیں. ہم ان کی قدر کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ مل بیٹھ کر اس کے لیے جو ہے ہمیشہ کے لیے پاکستان سے اس برائی کی جڑ سے ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ.